جادو بھری طاقت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک جادو بھری طاقت ہے؟ گاڑی سٹارٹ کر کے میں نے جلدی میں ایکسیلیٹر دبایا اور مین روڈ پر آ گیا۔ میرے دل و دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے آڈیٹوریم پہنچنا ہے۔ میری عادت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ کسی بھی پروگرام میں شرکت کرنی ہو تو وقت سے پہلے پہنچ جاتا ہوں، مگر آج آفس کے کام اور کچھ غیر متوقع مہمانوں کی آمد نے مجھے اپنی روٹین سے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جب اچانک گھڑی پر نظر پڑی تو 2:45 ہو رہے تھے، یعنی میرے پاس صرف 15 منٹ تھے۔ میں نے سارے کام چھوڑے اور سیشن کے لیے نکل پڑا۔ وقت کی قلت، گرمی کی شدت اور مسلسل ٹریفک جام نے میری بےتابی اور پریشانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ کچھ دیر میں سگنل کھلا، میں نے گاڑی آگے بڑھائی۔ پاس سے کالج کے 2 طلباء موٹر بائک پر گزرے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے ایک لڑکے نے مجھے دیکھا، مسکرایا، دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیوں کو موڑ کر ملایا اور انگوٹھوں کو نیچے کی جانب کر کے دل کا نشان بنایا، پھر اس کو اپنے دل پر رکھا اور میری طرف اتنے خوبصورت اور پیار بھرے انداز میں بڑھایا کہ مجھے اس کے انداز پر بے حد پیار آیا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کی بائک آگے جا کر دوسری طرف مڑ گئی اور مجھے یوں لگا کہ میرے سارے ذہنی بوجھ وہ بچہ اپنے ساتھ لے گیا۔ یک لخت میرا دل و دماغ پرسکون ہو گیا۔ میں نے پانی کی بوتل لی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ پانی پینے لگا۔ جیسے تاریکی میں ڈوبے محل میں اچانک کوئی فانوس روشن ہو جائے تو اس کے تمام اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ زندگی کے معمولات میں کبھی کبھار اتنا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ دل و دماغ پر چڑچڑاپن اور پریشانی اپنے پر پھیلا دیتی ہے، مگر اچانک ایک چہرہ آتا ہے اور اپنی بھرپور مسکراہٹ سے ہمارے غم کے اندھیرے کو ختم کر کے خوشیوں کے قندیل روشن کر دیتا ہے۔ 20ویں صدی کے شروع میں مسکراہٹ کو باقاعدہ ایک فن کا درجہ دیا گیا، جس میں خواہش مند افراد کو سماجی تعلقات بہتر کرنے اور اقتصادی اور معاشی امور میں کامیابی کے لیے باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی، کیونکہ دنیا نے یہ راز جان لیا تھا کہ پروفیشنل زندگی میں کامیابی اس اخلاقی خوبی کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک چینی کہاوت ہے، جو اچھے طریقے سے مسکرانا نہیں جانتا اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ ایک مسکراہٹ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سامنے والے انسان کی کیفیت بدل کر رکھ سکتی ہے۔ لوگوں کے دل و دماغ کو قبضے میں کرنے والی چیز ایک پرخلوص مسکراہٹ ہے۔ آپ چند ماہ کے بچے کو بھی مسکرا کر دیکھیں تو وہ آپ کی اس کیفیت کو سمجھ جائے گا اور جواب میں مسکرانے لگے گا۔ انسانی فطرت کا بنیادی تعلق خوشی اور مسکراہٹ کے ساتھ ہے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ والتین کی آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اب اچھی صورت کا مصداق وہی شخص ہوگا جو مسکراتے اور حشاش بشاش چہرے والا ہوگا۔ جدید سائنسی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ انسان کے چہرے پر 123 مسلز ہوتے ہیں جو مسکرانے سے ہلتے ہیں اور ان کی ورزش ہوتی ہے۔ اب جو شخص مسکراتا نہیں تو اس کے یہ مسلز منجمد رہیں گے، جو کہ بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ مصر کی تازہ تحقیق کے مطابق ہر وقت سنجیدگی اور خفگی طاری کرنے سے چہرے پر جھریوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ نیز اس تجربے میں یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ چہرے کی جھریوں پر قابو پانے کا آسان اور سستا طریقہ مسکراہٹ ہے۔ مسکرانے سے آپ کتنے فوائد حاصل کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، پریشانی کم ہونا۔ مسکرانے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ انسان اپنے ظاہر پر جو حالت طاری کرتا ہے اس کے باطن پر بھی وہی اثرات ہوتے ہیں۔ انسان کسی بھی مشکل اور پریشانی کا شکار ہو، جب وہ مسکرائے گا تو اس کا اثر اس کے دل و دماغ پر ہوگا، جس سے اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے برعکس وہ بندہ تندرست و توانا ہے مگر ہر وقت اداس صورت رہتا ہے تو اس کا دل و دماغ بھی پریشان ہوگا اور کوئی غم نہ ہوتے ہوئے بھی ہر وقت اداس لگ رہا ہوگا۔ نمبر 2، مقناطیسیت۔ مسکراہٹ دل کی گہرائی سے نکلتی ہے، جس سے مسکرانے والا مقناطیسی شخصیت کا مالک بن جاتا ہے اور لوگوں کا ہجوم اس کے گرد لگنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے اس کے PR یعنی تعلقات عامہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہے بہتر کارکردگی۔ مسکرانے والے انسان سے جڑے لوگوں کی کارکردگی بہترین ہوتی ہے، کیونکہ باس کی مسکراہٹ اپنے ماتحتوں کے لیے انرجی ہوتی ہے۔ اس مسکراہٹ سے فضا خوشگوار ہو جاتی ہے اور ان میں کام کرنے کا جذبہ اور لگن مزید بڑھ جاتا ہے۔ پرامید۔ مسکرانے والا ہمیشہ پرامید اور پراعتماد ہوتا ہے اور یہ خاصیت دوسروں کو بھی اعتماد اور امید دیتی ہے۔ زیادہ مواقع۔ مسکرانے والے کو زندگی میں ہمیشہ نئے مواقع ملتے ہیں، کیونکہ تمام لوگ ہنستے چہرے کو پسند کرتے ہیں اور انسانوں کی یہی پسندیدگی اس کے لیے نئے مواقع پیدا کر دیتی ہے۔ صحت۔ مسکرانے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق پیٹ کی 83% بیماریوں کی وجہ ذہنی پریشانی ہے، جبکہ جو انسان مسکراتا رہتا ہے اس کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور جب پریشانی ختم ہوگی تو پریشانیوں کا سبب بھی ختم ہوگا۔ اسی طرح مسکراہٹ بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھ کر دل و دماغ کی کارکردگی کو بہتر رکھتی ہے۔
ٹیم بلڈنگ۔ اچھی ٹیم بنانے میں مسکراہٹ بہت زیادہ کارآمد ہے۔ جو انسان ہنس مکھ ہوتا ہے اس کے ساتھ کام کرنے والے بھی خوش و خرم ہوتے ہیں۔ لیڈر کی مسکراہٹ کی بدولت ٹیم ممبرز اس کی ہر بات کو دل و جان سے مانتے ہیں، جس سے ایک اچھی ٹیم بن جاتی ہے۔ کام لینا آسان۔ مسکرانے والا شخص کسی سے بھی آسانی سے کام لے سکتا ہے اور کام کرنے والا بھی دلی رغبت کے ساتھ کام کو پورا کرتا ہے۔ یہ تمام وہ خصوصیات ہیں جو صرف ایک معمولی مسکراہٹ کی بدولت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے۔ اب مسکرانے والا انسان جہاں صدقے کی فضیلت حاصل کر لیتا ہے، وہیں معاشرے کی فضا میں سکون اور خوشگواریت بھی بھر لیتا ہے۔ اس خوبصورت عمل کے بدلے میں قدرت اس کو یہ تحفہ دیتی ہے کہ اس پر ترقی اور کامیابی کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان جب بھی فارغ بیٹھتا ہے، شیطان اس کے ذہن میں منفی خیالات کے جال بننے لگ جاتا ہے۔ کثرت گمان سے نا امیدی جنم لیتی ہے اور نا امیدی رحمت الہی سے دور کر دیتی ہے۔ پورا کا پورا لا آف اٹریکشن رحمت خداوندی پر کھڑا ہے۔ اچھی سوچ سے اچھے مواقع، اچھے حالات اور پھر اچھے نتائج نکلتے ہیں۔ حاصل باب: زندگی اتنی بے مول نہیں کہ جس کو چند بدترین حالات جب چاہیں ہم سے چھین لیں۔ انسان جب تک غم کے دروازے سے نہ گزر جائے اس کو دکھ اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ دین میں اپنے سے اوپر، دنیا میں اپنے سے نیچے پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ انسان نے جو سوچا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ کا پلان ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، اور اللہ کی پلاننگ میں اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ مطلب ہمیشہ رحمت کا معاملہ ہی ہوتا ہے۔ گمانوں کی کثرت انسان کے دماغ کو منفیت کی گھاٹیوں میں پھینک دیتی ہے، اسی وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے۔ رب ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو امید والا ہوتا ہے۔ اچھے خیالات سے انسان کی فریکوینسی بھی اچھی ہوگی اور پھر نتائج بھی اس کے مطابق اچھے ہی ہوں گے۔ انسان کی عظمت کا اندازہ اس کے مال و دولت اور عہدے سے نہیں، بلکہ اس بات سے لگایا جائے کہ وہ معاشرے کو پے بیک کتنا کر رہا ہے۔ کام اللہ کا انعام ہے جس سے انسان عزت، پیسہ، تعلقات اور اپنی پہچان بناتا ہے۔